اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا وقت قریب ہے اور ایسے وقت میں تمام حافظوں کے دل کی دھڑکن تیز ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ٹف اگر ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں تراویح کو پڑھانا کہ کیا ہے، دن بھر یاد کرو اور رات میں 1 پارہ سنا دو، رات میں 1.5 پارہ سنا دو، رات میں 2 پارہ سنا دو. کوئی مشکل کا کام تو ہے ہی نہیں. یہ بعض لوگوں کا ذہن بن چکا ہے. لیکن میں بتا دوں کہ تراویح کا سنانا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آگ کا دریا ہے اور اس کو ڈوب کے پار کرنا ہے. واقعتاً ایک ایک حرف کو سینے میں رکھنا، پھر کتنی رکعت ہوئی ہے اس کا ذہن میں رکھنا، پھر رکوع کب کرنا ہے، کہاں پہ آیت سجدہ ہے، کہاں پہ ہمیں آیت سجدہ کرنی ہے، اور کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، کہاں پہ سجدہ کرنا ہے، کہاں پہ 4 رکعت ہوگی، کہاں پہ ترویحہ ہوگا. ان ساری چیزوں کا خیال خدا را اگر کوئی عام انسان اگر یہ کر لے تو اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا. اور اگر اللہ کی مدد کسی کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ انسان تراویح نہیں پڑھا سکتا. ظلم بالائے ظلم یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی پھیل پڑی ہے کہ اگر حافظ کو 1 لقمہ پڑ جاوے یا 2 لقمہ پڑ جاوے تو فوراً چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے کہ یار اس حافظ کو تو یاد نہیں ہے قرآن، اس حافظ کو تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، مصلی میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ وہ. تو میرے بھائی، قرآن کا لقمہ، قرآن میں لقمہ پڑھنا یا قرآن میں غلطی ہونا یہ عام بات ہے. سینکڑوں کی تعداد پیچھے کھڑی ہو اور اس کے بعد قرآن کے ایک حرف کو صحیح پڑھنا یہ عام بات نہیں ہے. استقبال ایک مرتبہ پھر میں نے سوچا کہ ویڈیو حافظوں کے لیے بنا دی جائے. میں خود حافظ اور الحمدللہ تراویح بھی سنا رہا ہوں، تو میں نے سمجھا کہ کیوں نہ ایک چھوٹا سا مشورہ اور ایک چھوٹی سی ایڈوائز دے دی جاوے جس سے عام حافظوں کو تھوڑی بہت رہبری، تھوڑی بہت مدد حاصل ہو جاوے. ایک دعا تو یہ ہے جو ہر نماز کے بعد وہ دعا کرنی چاہیے. حافظوں کا بھی صحیح شروع میں تو پورے سال کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ پورے سال وہ دعا کریں. آپ اپنا دائنا ہاتھ سینے میں رکھیں اور قرآن کے سب سے اخیر میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو دیکھ لیں. اور دعا ہے اللہم ذکرنی من القرآن ما نسیت، اللہم علمنی منہ ما جہلت، اللہم ارزقنی تلاوت القرآن آناء اللیل وآناء النہار، اللہم اجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اس دعا کا ورد ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ کریں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے قرآن یاد کرا دے جو کچھ میں بھول چکا ہوں. اللہم علمنی منہ ما جہلت، قرآن میں سے جس چیز سے میں ناواقف ہوں وہ چیز مجھے سکھلا دے. اللہم ارزقنی تلاوت القرآن، مجھے قرآن پڑھنے کی بار بار توفیق عطا فرما دن اور رات میں. اللہم اجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، ارے اللہ کل قیامت کے دن اس کو میرے لیے حجت بنانا اے سارے جہاں کو پالنے والے. اس دعا کا ورد کریں. دوسری یہ کہ یادداشت جو کمزور ہوتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا کرتے ہیں، دن بھر یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے اہم چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن جب یاد کریں گے تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب تو سب سے بڑا نور ہے، ایک روشنی ہے. اور گناہ ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے. اگر ہم گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، موبائل میں غلط چیزیں دیکھیں گے اور ایک طرف قرآن یاد کریں گے تو یہ قرآن ہمارے سینے میں نہیں بیٹھنے والا، یہ قرآن ہمارے ذہن میں نہیں آنے والا. ہم یاد کریں گے لگے گا یاد ہو چکا ہے، لیکن جب مصلی میں کھڑے ہوں گے تو ساری کے سارے قرآن جو ہم نے یاد کیا ہے وہ سب نکل جائے گا. اس لیے سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ہے ترک معاصی کریں، گناہوں کو بالکلیہ طور پر چھوڑ دیں، صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بالکلیہ طور پر اجتناب کریں. ہمارے لیے جب تک ہم گناہ سے نہیں بچیں گے تب تک قرآن ہمارے سینے میں نہیں آئے گا. دوسری چیز یہ کہ یادداشت اگر آپ کو کمزور ہے تو ہر نماز کے بعد سینے میں ہاتھ رکھ کے آپ کو پھر پڑھنا ہے یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر آپ کا ذہن کمزور ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ذہن تیز ہو جاوے گا. تیسری چیز یہ بتانی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کب پڑھنا ہے، قرآن کب یاد کرنا ہے. میں نے بعض حافظوں کو دیکھا کہ تراویح پڑھائی اور تراویح پڑھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد قرآن یاد کرنے لگے رات میں. اور پھر میں نے اور لوگوں کو دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن یاد کرنے لگے. سب کا الگ الگ معمول ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک جس طریقے کو میں نے اختیار کیا ہے اور جس طریقے کو میرے استاذ محترم نے مجھے بتلایا تھا کہ اس طریقے سے یاد کرنا، اور الحمدللہ میں اسی طریقے سے چلا آ رہا ہوں اب تک اور مجھے بڑا فائدہ ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ آپ کو بھی بتا دوں. میرا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ تراویح سنا لینے کے بعد میں جاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد آ کے چپکے سے سو جاتا ہوں. پھر سحری کے وقت اٹھتا ہوں، سحری کرتا ہوں. سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد
قرآن نہیں پڑھتا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر میں آ کر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جتنا بھی سنانا ہوتا ہے، جیسے میں 10 دن کا سناتا ہوں یا 15 دن کا سناتا ہوں، تو اس کو یاد کر لینے کے بعد پھر اس کو میں بند نہیں کر دیتا ہوں۔ بعض حافظوں کا حالت ہے میں نے تو یاد کر لیا، بس وہ کھیل کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے جس چیز کو یاد کیا ہے، ابھی آپ نے اس کو بیٹھ کے یاد کیا ہے، آپ کو اس کو کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، پھر آپ کو اس کو چل کے پڑھنا ہے، پھر آپ کو اس کو سو کے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں حرف و حرف بیٹھ جائے۔ کہ قرآن یاد کرنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، قرآن تراویح پہ سنانا آسان سمجھتے ہیں، خدا آسان نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری وادی ہے، اس پہ چلنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں دن بھر قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے تراویح سنائی ہوتی ہے تو میں پہلے یا بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، پھر کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، پھر چلتے چلتے پڑھتا ہوں، پھر عصر کے بعد گھوم گھوم کر پڑھتا ہوں۔ تو اتنا پڑھنے کے بعد پھر ذہن میں اللہ تعالیٰ بیٹھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں۔ یہ چیز بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ میں نے یہ کر لیا تو اب میرے لیے آسان ہو گیا، نہیں، آپ کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے تیاری کی ہے، یہ تو میں نے اپنی جانب سے تیاری کی ہے، لیکن اگر آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی تو پھر میں تو ایک حرف بھی نہیں سنا پاؤں گا تراویح میں۔ اور واقعتاً یہی بات ہے کہ اگر اللہ کی مدد جس حافظ کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس حافظ کی حالت خراب ہو جاتی ہے تراویح میں۔ میں نے آپ کو یہ 3 چیز بتائی کہ آپ کو قرآن کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ ہمارا ذہن جو ہے کیوں ہم قرآن بھول جاتے ہیں، تو اس چیز کو میں نے بتایا کہ ترک معاصی ضروری ہے، ترک معاصی اگر نہیں کریں گے تو ہمارے ذہن میں وہ چیز نہیں بیٹھے گا۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملا ہوگا، مجھے امید ہے کہ بہت فائدہ ملا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ تمام حافظ دوستوں کو، جو آپ کے دوست ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ بیچارے اس چیز پر عمل کریں، اور عمل کر لینے کے بعد ان کے لیے یہ معاملہ آسان ہو جاوے۔ اور عوام سے گزارش ہے کہ خدا را اگر کسی حافظ کو اگر لقمہ پڑے تو آپ چیمی گوئیاں شروع نہ کریں، بلکہ اس چیز کو سمجھیں کہ واقعتاً کتنا خطرناک کام ہے، اور اس کام کو اچھے طریقے سے اگر کوئی حافظ انجام دے رہا ہے اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے تو خدا را اس کو آپ نظر انداز کریں اور اس کو آپ حوصلہ بڑھائیں۔ ایسا نہیں کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں۔ حافظوں کے اگر پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے تو حافظوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سامنے آئے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں حافظ صاحب، ہوتا ہے، قرآن ہے، 1-2 گل چلتی، کوئی حرج نہیں ہے، آئندہ کوشش کیجیے گا کہ نہ ہو۔ تو اس طریقے کے الفاظ سے حافظوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی کی ہمت اور حوصلہ نہ توڑیں، آپ کسی کے جہاں تک آپ سے پاسبل ہو، جو آپ کو ممکن ہو، وہ کوشش کریں کہ حافظ کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آنے والی تراویح کے لیے ہم سب کو مکمل طور پر تیاری کرنے والا بنائے اور اپنی مدد ہم لوگ کے ساتھ شامل حال کرے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت لینا چاہوں گا۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔